ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ हुकूमत वक्त के लिए एक मसला पास कराना, वो करा लेंगे, वो करा लिया उन्होंने। जजों की और चीफ जस्टिस की बदमाशियाँ ख़त्म हो गई। आसिफ सईद खोसा के सिजिलियन माफिया जैसे डायलॉग ख़त्म हो गए हैं। अब उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। 26वीं आईनी तरमीम से पार्लिमान की बालादस्ती कैसे बहाल होगी, ये प्लान के तहत ये प्लान था और प्लान के तहत PTI का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन चुके हैं। अगले दिनों में आप देखिएगा कि मजीद जनाब टुट फुट का शिकार हो जाना है अगर पार्टी पे पाबंदी नहीं लगा सकते। और इस तरह की पार्टी जो तोड़ फोड़ करे, फसाद पैदा करे, 9 मई का वाक़या पैदा करे और वाक़या करने के बाद फिर मनने भी ना। जनाब चेक करो, इतने ख़तरनाक लोग हैं कि वाक़या करके और तोड़ फोड़ करके फसाद पैदा करके फिर भी कहते हैं हम तो पूरा मैंने। तो भाई ये फितना ही हो गया ना। तरमीम के खिलाफ तो बाइकाट करके भज गए, उसकी वजह बस समझ जाओ। ये सब बहरहाल मैं ये आपको बताऊंगा, जो प्लान है जनाब उसी का हिस्सा है कि जो ब्लॉक बना है PTI के अंदर। और शेख रशीद और इमरान खान जैसे लोग और दूसरे लोग जो PTI के थे उस वक्त इक़्तिदार में, वो कहते थे कि शीन आ रही है, नून लीग के अंदर शीन निकल रही है। अब शीन तो नहीं निकली, लेकिन बहरहाल मीम भी नहीं निकली हैं जी। अब कुछ और निकला है इसके अंदर से, PTI के अंदर से। अब मुझे नहीं लगता कि पता नहीं क्या निकलेगा, नाम मैं अभी सोचूंगा तो आपको बता दूंगा। आसिफ सईद खोसा द टाइम से लेके अब तक के जो चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने बदमाशी बहुत की है। और ख़ास तौर पे जो जजेस थे वो भी बदमाशी बहुत कर रहे थे। तो ये एक ना एक दिन होना सी हो गया हो। जब वेले छुट्टियां लैके महीने दियां भज जाते सन ना, तो बड़े माल इकट्ठा किया होया ना जनाब, ये उनके ऊपर चेक है कि जिन्हें कारकर्दगी ना दिखाई तो उसका केस जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकेगा और जुडिशल काउंसिल जो है उस जज नूं फारग कर देगी। जाओ क्या मैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। आने वाले दिनों में कुछ ऐसे काम ज़रूर होने चाहिए कि ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जनाब, ये सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन जाए। हमारा आइन भी जनाब ऐसा बन जाए कि इस्लामी किस्म का आइन हो तो हमें आ जाए मज़ा। और पाकिस्तान बना भी इसलिए था कि यहाँ पे शरीयत का नफाज होगा, लेकिन फ़िलहाल भाई लिबरल, मॉडरेट और दैर्य किस्म के लोग जो हैं वो जनाब उन्होंने जनाब इस मुल्क को उस तरफ नहीं आने दिया। और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, टाइम थोड़ा है बहरहाल, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस्लाम का किला बन जाना पाकिस्तान ने। और अभी मैं आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बता देता हूँ कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, जो स्यापा प्यास ही वो स्यापा रात ठीक हो चुके हैं और उन्होंने पास करा ली है। जो भरा तुहाडा कहंदा सी कि 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत वक्त के लिए एक मसला पास कराना, वो करा लेंगे, वो करा लिया उन्होंने। और यही अगर नून लीग की हुकूमत है या PTI पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो अगर कल को अगर यही PTI की हुकूमत होती तो जनाब उन्होंने भी करा लेना सी। तो इसलिए जजों की और चीफ जस्टिस की बदमाशियां खत्म हो गई। आसिफ सईद खोसा के सिजिलियन माफिया जैसे डायलॉग खत्म हो गए हैं। अब उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। 26वीं आईनी तरमीम से पार्लिमान की बालादस्ती कैसे बहाल होगी, ये दिन 10। और थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो आईनी तरमीम है ना, ये 2 तिहाई अक्सरियत से ही मंजूर होनी थी और हमने तो पहले कहा हुआ था और वो हो गई। और दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्लान के तहत ये प्लान था और प्लान के तहत PTI का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन चुके हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये आज की सबसे बड़ी खबर, रात की सबसे बड़ी खबर है। ब्लॉक बन गया PTI के अंदर बहुत बड़ा और प्लान के तहत बना है। और प्लान के तहत PTI का ये बहुत बड़ा तगड़ा ब्लॉक बना है। और इस ब्लॉक को एक जनाब, बहुत मैं नाम नहीं दसना, इस ब्लॉक को एक बड़ा जीरक किस्म का आदमी जो हेड करेगा। आने वाले दिनों में आप देख लेना। और पहले मैं ये आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि PTI दा बेड़ा गर्क है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मजीद जनाब टुट फुट का शिकार हो जाना है अगर पार्टी पे पाबंदी नहीं लगा सकते और दूसरी सियासी जमातें उठ खड़ी होती हैं। तो जनाब इस तरह की पार्टी जो तोड़ फोड़ करे, फसाद पैदा करे, 9 मई का वाक़या पैदा करे और वाक़या करने के बाद फिर मनने भी ना। जनाब चेक करो, इतने ख़तरनाक लोग हैं कि वाक़या करके और तोड़ फोड़ करके फसाद पैदा करके फिर भी कहते हैं हम तो पूरा मैंने। तो भाई ये फितना ही हो गया ना। तो बहरहाल MQM पाकिस्तान की तरफ से PTI पाकिस्तान बनेगी हुण, ये तो मैं तुम्हें 10 बंदा एक बोलता पिया ओदी विच गल आ गई है। और PTI का बकाऊ भगौड़े जो फिर से बाईकाट करके तुसीं देख के भज गए ने।
بھائی ان کے خلاف ترمیم کے خلاف ووٹ ڈالتے نا، 4 ووٹ سینٹ میں خلاف ڈالیں، ترمیم کے خلاف تو بائیکاٹ کر کے بھاج گئے جے. اس کی وجہ بس سمجھ جاؤ. یہ سب بہرحال میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جو پلان ہے جناب اسی کا حصہ ہے کہ جو بلاک بنا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اب پی ٹی آئی کے اندر ایک اور جماعت بن جانی. شیخ رشید اور عمران خان جیسے لوگ اور دوسرے لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے اس وقت اقتدار میں، وہ کہتے تھے کہ شین آ رہی ہے، نون لیگ کے اندر شین نکل رہی ہے. اب شین تو نہیں نکلی لیکن بہرحال میم بھی نہیں نکلی. ہیں جی اب کچھ اور نکلا ہے اس کے اندر سے، پی ٹی آئی کے اندر سے. اب مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں کیا نکلے گا. نام میں ابھی سوچوں گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ وہ تو جناب عمران خان کی پارٹی ہے، اب اس کے اندر سے پتہ نہیں کیڑا بچہ نکلنا ہے. بہرحال اپوزیشن جو اگر اپوزیشن آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی تھی تو پھر کم از کم جناب اپوزیشن کا رول کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس 26ویں آئینی ترمیم کے دوران، لیکن کوئی نہیں کیتا، بھاج گئے بائی کٹ کر کے، الٹا فائدہ پہنچاتا. واہ کیا بات ہے بھائی، 1-2 نے ووٹ دیتا ہے خلاف بس. اچھا 26ویں آئینی ترمیم سے پارلیمان کیسے بالادستی کیسے ہوگی، یہ تو ہمیں دس دینا کہ حکومت اور اتحادیوں نے انتہائی بردباری، تحمل اور بھرپور مشاورت کے ساتھ جناب آخر کار ایک کارنامہ سر انجام دیتا ہے اور یہ جناب کر لی ہے پاس. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ اسپیشل پارلیمانی کمیٹی بنی تھی جو چیف جسٹس کی تقرری کے لیے بجائے سینئر موسٹ جج کی تعینات کے پرانے طریقہ کار کے بجائے اب ایک 12 رکنی جناب اسپیشل پارلیمانی کمیٹی 3 سینئر موسٹ ججز کے ناموں میں سے ایک کا انتخاب چیف جسٹس کے طور پر کرے گی، جس کی حتمی منظوری وزیر اعظم اور صدر دیں گے. یہ ہوگی ایک بات. آگے آ جاؤ، پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی اور اس کلیدی عمل سے عدلیہ کی خود ہی سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنانے کی اجارہ داری ختم. مزہ آیا؟ ججز کا تقرر کمیشن کرے گا. جناب چیک کرو پھر سپریم کورٹ کے یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے، لیکن اچھا شگن اس لیے ہے کہ جناب یہ انہوں نے تو آصف سعید کھوسہ دے ٹائم سے لے کے اب تک کے جو چیف جسٹسز آئے ہیں انہوں نے بدماشی بہت کی ہے، اور خاص طور پہ جو ججز تھے وہ بھی بدماشی بہت کر رہے تھے. تو یہ ایک نہ ایک دن ہونا سی، ہو گیا ہو. اگے آ جو ججز کا تقرر بھی بتا دیتا ہوں، کمیشن کرے گا جناب. مزہ آ رہا ہے. سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کے طریقہ کار کو بھی پارلیمان کے زیر اثر لایا گیا ہے، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر کمیشن کرے گا. چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے. وفاقی وزیر قانون اٹارنی جنرل بھی کمیشن کے ارکان ہوں گے. کم سے کم 15 سال تجربے کا حامل پاکستان بار کونسل کا نامزد کردہ وکیل 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن ہوگا. 2 ارکان قومی اسمبلی اور 2 ارکان سینٹ کمیشن کا حصہ ہوں گے. سینٹ میں ٹیکنوکریٹ کی اہلیت کی حامل خاتون یا غیر مسلم کو بھی 2 سال کے لیے کمیشن کا رکن بنایا جائے گا. سن دے جاؤ بس. ججز کی تعداد کا تعین یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جڑے گل کھلے نے ماشاءاللہ، اور یہ گل ایسے کھلے ہیں کہ گو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مساق جمہوریت جو ہوا تھا نا، اس کا انہوں کا تسلسل تھا، اور وہ ہم نے یہ شک رہ گئی تھی ایک آئین سے جڑی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب ہو رہی ہے، اور یہ شک یہی تھی کہ ہم نے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے. اور ہر ٹائم جو لوگ ان ججوں کی وجہ تو ان ججز اور چیف جسٹس کی وجہ سے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے تھے، وہ بالکل ان کا قبلہ اب درست ہو گیا. ان کو پتہ چل جائے گا کہ جناب اصل آپ اپنی فورس کو گالیاں دیتے تھے، اصل لوگ تو یہ تھے. یہ آہستہ آہستہ اب پتہ چلے گا اس کے بعد. ٹھیک ہے نا؟ معذرت طبیعت خراب ہے. اچھا اب آ جائیں ججز کی تعداد کا تعین. اس طرح مسودے میں آئینی بینچ کی تشکیل شامل ہے. جوڈیشل کمیشن آئینی
بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گا، اور آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ یہ جڑا آئینی بینچ بننا نا 5 رکنی، یہ 14 رکنی جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ سنایا گیا نا 8 ججاں والا، یہ 5 رکنی جو بنے گا نا آئینی بینچ، یہ بنے گا، یہ اس کو اڑائے گا فیصلے کو۔ دیکھو ذرا، اچھا آئینی بینچ کے میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے جناب کیا ہے، کیا بیسکلی یہ کیا کچھ ہوگا یہ میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں اسکرپٹ سیدھا کیتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میں یہ ایگزیکٹ بتا دوں، تاکہ آواز گلا نہیں آپ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ آئینی بینچز کے ججز کا تقرر 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی۔ اس اہم ترمیم سے عدلیہ کی کارکردگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، کیونکہ آئینی بینچ صرف آئینی معاملات کو سنے گا، جبکہ باقی عوام سے متعلق کیسز سپریم کورٹ معمول کے مطابق سنتی رہے گی۔ اس سے عدلیہ کی حکومت معاملات میں مداخلت کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ صحیح ہوا نا۔ اور آپ دیکھیے گا یہ چیف جسٹس بھی مجھے لگتا پاور کوئی نہیں ہونی، چیف جسٹس بن بھی جائے نا منصور علی شاہ تو فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اختیار ہی نہیں ہوئے گا، کوئی یعنی کہ اتنا اختیار نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اچھا، کوئی اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی۔ اسی طرح وزیر اعظم یا کابینہ کی جانب سے صدر مملکت کو بھجوائی گئی ایڈوائس پر کوئی عدالت، ٹریبونل یا اتھارٹی سوال نہیں اٹھا سکتی۔ اس سے عدلیہ کا حکومت کے انتظامی امور میں عمل دخل ختم ہو جائے گا، اور حکومت پوری آزادی کے ساتھ اپنی گورننس اور کارکردگی پر توجہ دے سکے گی۔ کوئی بھی حکومت کل کو بھی آنی ہے نا، انہوں نے سدا تو نہیں بیٹھے رہنا، جو بھی حکومت آئے گی اس کے لیے آسانی ہوئی ہے۔ آپ لوگ یہ بات سمجھیں، ابھی تو وقتی طور پہ تو پی ٹی آئی لیٹ گئی نا، لٹا دی، بلکہ لٹائی دی ہے بلکہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو بھی حکومت ہوگی وہ فائدہ اٹھائے گی، کل مینڈیٹ لے کے آ جائیں اور آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ ججز کی کارکردگی کا طریقہ کار دیکھو، پھر ہوں تو نمی گل دسنا، ججز کی کارکردگی کا طریقہ کار بھی وضع کیا گیا ہے ماشاءاللہ، جس میں کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ دیکھیے اگر کوئی جج اپنی کارکردگی بہتر نہیں کرتا، جڑے ویلے چھٹیاں لے کے مہینے دیاں بھج جاندے سن نا، تے بڑے مال کٹھا کیتا ہوا ہے نا جناب، یہ ان کے اوپر چیک ہے کہ جنہیں کارکردگی نہ دکھائی تو اس کا کیس جوڈیشل کونسل کو بھیجا جا سکے گا، اور جوڈیشل کونسل جو ہے اس جج نو فارغ کر دے گی۔ جاؤ کیا میں پھر بھائی یہ بہت ضروری سی، تو نہیں سمجھ آ رہی، حجے نہیں آ رہی بات گی۔ اچھا، پاکستانی شہریت لازمی، دیکھیں نا ایک کئی ججز ہیں جنہوں نے کول دوہری شہریت ہے، بدماشی کر کے رکھی ہوئی ہے، انہوں نے بدماشی کر کے شہریت رکھی ہوئی تھی دوسرے ملکوں کی ہیں۔ اب کیا ہے، تمام سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کی پاکستانی شہریت لازمی ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا وکالت کا وسیع تجربہ اور لوئر کورٹ میں جج ہونے کا تجربہ بھی لازمی شرط شامل ہوگا۔ اب یہ جو اپنی مرضی سے چک چک کے آ جاتے تھے نا، جنہوں نے ڈگریاں میں جیلی سن، یہ اب ان کا بھی رستہ بند ہوا ہے، تو یہ بڑی اچھی آئینی ترمیم ہے بھائی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، پاکستانی آئینی اور عدالتی تاریخ میں 26ویں آئینی ترمیم ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جڑا میں تو ہن دس رہا، جس سے پاکستان میں پارلیمان کی بالادستی اور عدلیہ کی کارکردگی یقیناً بہت بہتر ہوئے گی۔ اے تسی منو یا نہ منو، میں پر تھانوں دس، ٹھیک ہے۔ ایک کیمی ہوئی ہے، فی الحال تو لوگ اس کے خلاف، اور حامد خان جیسے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وکلا تحریک ہم شروع کریں گے، لیکن وکلا تحریک یہ او حساب نہیں ہے، ایویں نہیں ہو سکتا۔ ہوں ایک چیز تسی سمجھو کہ چودھری دی عدالت سی، اور چودھری جڑا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرح ہم بھی ایسے اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کو ریورس کرا لیں گے، اے نہیں ہو سکتا بہرحال، اور ہونے بھی نہیں دیں گے اگلے بہرحال، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ پارلیمان کی بالادستی کو کیسے بحال کرے گی، یہ میں نے آپ کو ایک بتایا پورا سلسلہ، اور بتایا کہ کی کر رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ تو سمجھ آئی ہے؟ انشاءاللہ ضرور آئی ہوگی۔ بھائی کو فوری طور پہ اجازت ہے، اللہ حافظ۔